بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی یسر ولا تعسر ربی وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کہ آج جو ہے وہ ہم کریں گے پریکٹس ایک آیت کی جو کہ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ایکچولی میں ہم پوری آیت نہیں کریں گے، بس اس کا ایک اسمال پارٹ ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم پارٹ کر رہے ہیں وہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اوکے، سو ہم واو کے ساتھ جو ہے اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں اگین۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں بالکل، اب ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب انسان اگر کبھی ایسے سوچتا ہے لائک جب اکیلا ہوتا ہے، اور موسٹلی جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ بڑے ریلیکس ہو کے نا جب انسان کرتا ہے اچھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ مطلب کہ ہاں، اگر آپ کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ویسے بھی انسان کو دوسروں لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اصل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ظاہر ہے وہ پھر اس کام کو چھوڑ دے گا نا۔ مطلب جب اس کے اندر یہ چیز ہوگی، یہ ڈر ہوگا کہ دوسرے دیکھیں نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ جب انسان اس ریمائنڈر کو اپنے ذہن میں بار بار دہراتا رہتا ہے اور اس کو یہ چیز یاد رہتی ہے، تو مطلب اس کو بہت ہیلپ ملتی ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں برے کاموں کو چھوڑنے میں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کبھی ایسے ہو، آپ کے پاس اتھارٹی ہو، آپ یا جو ہے وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو، آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہوں، اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا، اور آپ دوسروں کے ساتھ غلط کر رہے ہوں، اپنے ساتھ چھوڑیں دوسروں کے ساتھ غلط کر رہے ہوں، تو بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ چلو دوسرے تو کمزور ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کافی ہیلپ ملتی ہے اس آیت سے ہمیں۔ یہ آیت ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائے گی، خود کو برے کاموں سے جو ہے وہ بچانے میں ہیلپ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہو اور آپ کمزور ہوں، آپ اس کو آنسر نہ کر سکتے ہوں یا اس ظلم کا جواب نہ دے سکتے ہوں، تو انسان کو پھر یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، مطلب مشکل حالات میں جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ان لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیا، دیٹس اوکے، اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے نا۔
وہ میری ہیلپ کریں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ انسان کو ہوپ بھی دیتی ہے کہ جو ہے انسان کے اندر ایک امید آتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پازیٹیو بھی رہتا ہے، مطلب کہ اس کے اندر نگیٹیوٹی نہیں آتی ہے نا۔ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم لوگوں سے ہیلپ چاہتے ہیں بٹ وہ ہماری ہیلپ نہیں کرتے، بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہیلپ نا، مطلب اس کے پاس بھی نہیں مے بی اتھارٹی ہو، یا وہ نہ کر سکتا ہو، اس کا بھی کچھ اور مطلب کام وغیرہ ہو، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرنا چاہتا بھی ہے، یا فار ایگزامپل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ ہماری ہیلپ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک تو ہے کہ اس کے پاس ہیلپ کرنا چاہتا ہے بٹ وہ کر نہیں پاتا، دوسرا یہ ہے کہ وہ ہیلپ کرنا ہی نہیں چاہتا نا، اس کے پاس سامان ہے وہ کر سکتا ہے بٹ وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہوتا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ایک بخل ہے نا، تو پھر انسان بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا دیکھو ذرا اسے میری ہیلپ نہیں کی، وہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے نہیں کی مے بی وہ مجبور ہو، یا پھر مے بی وہ جو ہے وہ مطلب اس کے اندر بخل زیادہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ دوسروں سے بجائے اس کے کہ آپ بدگمان ہوں، ان سے ہمیشہ مطلب کہ آپ پازیٹیو ہی رہیں، دوسروں کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو نہ ہوں۔ اگر آپ کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملتی اٹس اوکے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے نا وہ طلب کریں، وہ آپ کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ سورسز وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، تو ایک تو ہماری امید جو ہے وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، امید ملتی ہے، اور انسان کو وہاں سے ہیلپ ملتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مطلب کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ چیز، اور وہ وہاں سے اس کو مل جاتی ہے۔ سو ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں میٹر کرتی ہیں، پھر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ چلو دوسرا تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سو یہ جو ہے یہ بالکل ایک چھوٹی سی اس کی انٹرپریٹیشن تھی، اور اب آپ جو ہے اس کی اچھے سے پریکٹس کریں، ڈفرینٹ اس کی ویریشنس وغیرہ ہیں وہ یوز کر لیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اس کو پھر کمپلیٹ کیجیے گا۔ لائک آپ کاف ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں، نون بھی تھوڑا سا بڑے والا یوز کر سکتے ہیں آپ، اوکے۔ سو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اب آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی پریکٹس جو ہے وہ شیئر کریں، اور اپنے ریویوز وغیرہ آپ کو کیسا لگا آج کا لیسن اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔